بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی زمین پر اسلام کے بدترین دشمن اور احمق ترین انسان منافقین ہیں۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع بھی یہی ہے، منافقین کی احمقانہ سوچ کیا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 47۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور یہ منافقین کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، وبالرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے فرما برداری کی، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اور نہیں ہیں، اولئک یہ لوگ، بالمؤمنین ایمان والے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر بھی جاتا ہے اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں چند الفاظ کہے۔ فرماتے ہیں کہ یخبر تعالی عن صفات المنافقین، اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ منافقین سے مراد یہاں اعتقادی منافق ہیں، الذین یظہرون خلاف ما یبطنون، یہ وہ بد نصیب ہیں جو ظاہر وہ چیز کرتے ہیں جو ان کے باطن میں نہیں ہے۔ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اطاعت کی، لیکن پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اقوال کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ایسے بدبختوں کو، ایسے ظالموں کو یہ ڈگری عطا فرما دی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے
تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ۔ خاص طور پر ابن عاشور نے التحریر و تنویر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات مبارکات میں اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کے دلائل دیے اور پھر یہ سمجھا دیا کہ کفار جو ہیں ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی کیونکہ وہ سرابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے اس طبقے کا تذکرہ کیا جو دعویٰ تو ہدایت کا کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اندر سے پکے کافر ہیں، یعنی منافقین۔ تو اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام واحدی، امام قرطبی اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ ان کی زبانی جھوٹ ہے، یہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اس قول کے پیچھے نہ تو یقین ہے نہ اخلاص ہے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی 8ویں اور 9ویں آیت مبارکہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ پھر سورۃ المنافقون کی پہلی آیت مبارکہ ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین جب آپ کے پاس آئیں اور وہ کہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ منافقین جھوٹے ہیں، تو فرمایا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر ان میں سے ایک گروہ زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ آمنا و اطعنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن پھر وہ اراد بھی کرتے ہیں۔ امام واحدی نے البسیط میں، امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں، اور پھر اسی طریقے سے معزز خاتم حضرات دیگر اہل علم نے اس پر لمبی چوڑی بات کی ہے، لیکن یہاں اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر میں اس کا خلاصہ ہی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ منافقین کی گندی عادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ٹک نہیں سکتے، رک نہیں سکتے، بلکہ جگہ جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، زبانی کہنے سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، مزہ تو تب ہے، اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا کردار ایمان کی گواہی دے۔ امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ دراصل منافقین کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت رب کائنات نے قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کے سامنے رکھی، اور یہ اس سوچ اور اس فکر کے حاملین ہر دور میں رہیں گے، آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسی سوچ کا مالک ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل اس کے بالکل برعکس۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کی روشنی سے ہدایت پا گئے، پھر کفار کا تذکرہ کیا اور یہ سمجھا دیا کہ کفار کا عمل بالکل ایک سائے کی طرح ہے، سراب کی طرح ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں۔ یہاں پر تیسرے طبقے کا تذکرہ کیا اور وہ منافقین ہیں۔ اب اس حوالے سے بعض اہل علم نے ایک شان نزول کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص کا نام بشر تھا، اور اس کے اور یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ معروف واقعہ ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آئے
بلکہ یہودی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، منافق کہنے لگا عقاب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ تو بالآخر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آقا علیہ السلام نے بات سنی تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ منافق فیصلہ لے کر آیا تو یہودی کہنے لگا کہ اس سے پہلے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں مانتا۔ فرمایا ٹھہرو، تلوار نکالی اور اس بشر نامی منافق کا سر اڑا دیا۔ لیکن یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ امام واحدی نے اسباب النزول میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی مناسبت سے اور بھی کئی واقعات اہل علم نے بیان فرمائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جو چیز یہاں پر خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے کیوں رکھی۔ مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، یہ کہیں میرے اندر آپ کے اندر یہ والی بری عادات تو موجود نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت اسی راستے پر چل رہی ہے کہ ہم زبانی کلامی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً ہمارا حال وہی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔